الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون صدق الله ورسوله النبي الكريم۔ بھائی بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 بڑی مشہور ہے، بارہا آپ نے سنی ہوگی۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ اعظام نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا نبی اللہ، ایسا کوئی عمل بتا دیجیے جو مختصر ہو اور اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو، اس میں بڑی مشقت اور پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ ایسا کوئی عمل بتا دیجیے جس کے کرنے کے بعد اللہ کی محبت حاصل ہو، اور جب اللہ کی محبت حاصل ہوگی تو رسول اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی۔ تو کوئی آسان نسخہ، آسان کوئی دوا بتا دیجیے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل فرمائی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی جی، اعلان کر دیجئے، بتا دیجئے ان کو اور قیامت تک کے ایمان والوں کو یہ سبق ملتا رہے کہ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو ان سے یہ کہہ دیجئے فاتبعونی، کہ تم ہمارے نبی حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ قول میں، فعل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، معاملات کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، صورت کے اندر، سیرت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ تو جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو رسول اللہ راضی، اور جب رسول اللہ راضی ہیں تو اللہ رب العزت والجلال بھی راضی ہے۔ یعنی نبی کی سیرت کی بھی اتباع، نبی کی صورت کی بھی اتباع، دونوں دوائیں ہیں، اور دوائیں الگ الگ ہیں، اور ہر دوا الگ الگ مرض کے اندر استعمال ہوتی ہے۔ تو ایسی اعمال الگ ہیں لیکن ان کے خواص، ان کے آثار اور ان کی رحمتیں، اللہ کی طرف سے ملنے والے انعامات الگ الگ ہوا کرتے ہیں۔ یہ کہیے کہ پوری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، صورت میں بھی، سیرت میں بھی۔ ایسا نہ ہو کہ جس چیز میں مرضی ہو تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور جس میں مرضی نہ ہو اور جو کام مرضی کے خلاف ہو یا نفس کے خلاف ہو یا طبیعت پر جس سے بوجھ پڑتا ہو اس کو چھوڑ دیا۔ اس میں اتباع ہے برادری کی،
اس میں اتباع خاندان کی، اس میں اتباع قوم اور قبیلے کی. اگر کسی نے اس کو اتباع سمجھا تو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں ایسی اطاعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تمہارا جی چاہے یا نہ چاہے، برادری سے کیا مطلب، خاندان سے کیا لینے دینا. اے لوگو، ان سب کو چھوڑ کر ہر حال میں، من کل الوجوہ، ہر اعتبار سے، ہر وقت میں، آندھی میں، طوفان میں، کھیت میں، کھلیان میں، مرض میں یا صحت کے زمانے میں، ہر حال میں رسول اللہ کی اطاعت کرو تو اللہ رب العزت کی محبت تمہیں حاصل ہوگی. ہر حال میں اطاعت، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کے لیے نمونہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن قانون کی شکل میں کتاب نازل ہوئی وہ قیامت تک کے لیے، رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کے لیے ایک کتاب ہے. اور قانون کی کوئی بھی کتاب ہو عام انسان نہیں سمجھ سکتا. ملک کے قانون کی کتاب ہو تو اس کے لیے چاہیے وکیل، بیرسٹر، پڑھے لکھے، سند یافتہ، ڈگری یافتہ. اور اگر قرآن ہو جو تمام قوانین اور تمام کتابوں کا خلاصہ اور ساری کتابوں کی ماں، اور جس میں موت و حیات کے مسائل اور آخرت کے مسائل اور دنیا اور آخرت کے کامیابی کے مسائل ہیں، اس کے لیے ضرورت تھی ایک سب سے بڑے بیرسٹر کی، اس کے لیے ضرورت تھی ایک سب سے بڑے وکیل اور جج کی. تو اللہ رب العزت والجلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تفسیر کے لیے، قرآن کی تبیین کے لیے، قرآن کی تشریح کے لیے مبعوث فرمایا، اور یہ کہا اے لوگو، اگر قرآن اور کتاب تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو میں نبی پاک کو تمہارے درمیان میں بھیج رہا ہوں. ان کی پوری اتباع کرنا، ان کی اتباع کرنا حقیقت میں اللہ ہی کی اتباع ہے. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اے کائنات کے انسانوں، نبی پوری کائنات کے لیے نمونہ ہیں جو اللہ اور آخرت کی امید رکھتا ہو کہ وہاں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اور جو اللہ کا بہتر ذکر کرتا ہو، یعنی زیادہ سے زیادہ ذکر کرتا ہو، اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ بنا کر بھیجے گئے ہیں. اے لوگوں، کائنات کے انسانوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے کائنات کے لیے نمونہ. لہذا تمہیں چاہیے کہ سیمپل اور نمونہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح تیار کرو تو اللہ رب العزت اس کو قبول کریں گے. اس لیے کہ اللہ پاک نے شرط ہی یہ لگا دی ہے کہ نبی کا طریقہ ہوا تو قبول، اگر نبی کے طریقے پہ نہ ہوا، وہ سیمپل نہ ہوا، وہ نمونے کے مطابق نہ ہوا تو رب کیوں قبول کریں گے؟ دنیا کے اندر بھی اگر سیمپل اور نمونے کے مطابق وہ چیز اگر کسی کو دی جائے اور مالک کو وہ نمونہ پسند نہ آئے تو یہ کہتا ہے جناب آپ نے میرے ساتھ تو دھوکہ کیا ہے. یہ نمونے کے مطابق نہیں ہے، سیمپل کے مطابق نہیں ہے، لہذا مجھ پہ یہ حق نہیں بنتا کہ میں آپ کی چیز خرید کر ہی رہوں. میں تو عدالت کے اندر کیس دائر کروں گا، آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے. جو نمونہ میں نے بھیجا تھا یا جو سیمپل میں نے بھیجا تھا اس کے مطابق تم نے مال تیار کیوں نہیں کیا؟ تو یہی تو میرا رب کہتا ہے، نمونہ تو تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کے مطابق تم تیار کیوں نہ ہوئے، ان کے مطابق اعمال تیار کیوں نہ کیے، اور پھر شکایت کرتے ہو رب کی کہ میرا رب ہماری دعائیں یا ہماری نمازیں یا ہماری طاعت یا ہماری عبادت قبول کیوں نہیں کرتے. اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سیمپل اور یہ جو چیزیں تیار کی ہیں آیا نمونے کے مطابق ہیں بھی یا نہیں؟ اپنے گریبان میں منہ ڈال کے جھانکو. اللہ کی شکایت نہیں. تو اللہ نے اس کے اندر شرط لگا دی اور یوں کہا جب تم رسول اللہ کی اطاعت کرو گے یحببکم اللہ، تو اللہ تم سے محبت کرے گا. اور اس کا کیا فائدہ نکلے گا؟ اللہ رب العزت یغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اگر اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے، اور اللہ کے علاوہ کوئی معاف کر ہی نہیں سکتا، تو ایک ایمان والے کے لیے اس سے بڑی خوشخبری کچھ ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہی نہیں، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو بڑا معاف کرنے والا اور اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے. اپنے آپ کو مجرم مت سمجھو، اپنے آپ کو گناہگار مت سمجھو. قرآن پاک نے یہ کہا تم گناہگار ہو تو اللہ رب العزت سے توبہ کرو، اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار، تم سب گناہگار ہو.
تم میں سے کوئی بھی دودھ کا دھلا نہیں ہے، تم میں سے کوئی بھی مکمل نہیں ہے، تم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے، ہر ایک کے اندر ایک نقص ہے، کوئی نہ کوئی کمی ہے، اور ضرور ہے تم کامل کیسے ہو سکتے ہو؟ تم ایک انسان ہو، تم آدم زاد ہو، معصوم کیسے ہو سکتے ہو؟ اس لیے کہ معصوم تو صرف فرشتوں کی جماعت اور انبیاء علیہم الصلوات و تسلیم کی جماعت ہے، اور محفوظ تو صرف صحابہ کی جماعت ہے، اس کے علاوہ تم معصوم بھی نہیں ہو، اس کے علاوہ تم محفوظ بھی نہیں ہو، غلطی کرنے والے بھی تم ہو، اور اللہ سے توبہ استغفار کرنے والے بھی تم ہی ہو۔ کلکم خطاؤن، تم سب خطا کار گناہگار ہو، تم میں سے کوئی بھی کامل اور مکمل تو نہیں ہے۔ وخیر الخطائین خطاؤن التوابون، وخیر الخطائین التوابون، اور تم میں سے بہتر گناہگار وہ ہیں جو گناہ کے بعد میں، نافرمانی کے بعد میں، گناہ صادر ہو جانے کے بعد میں اللہ رب العزت سے توبہ کر لے، کیونکہ یہ اس کے ایماندار ہونے کی دلیل ہے، اور اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو شرمندگی ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ اللہ پاک سے ڈرتا ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی پکڑ کا ڈر ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ قبر میں سوال اور جواب کا ڈر ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ دین کو جانتا ہے، تبھی تو یہ شرمندہ ہوا اور تبھی تو یہ توبہ کر رہا ہے۔ اگر اس کے اندر شرمندگی نہ ہوتی تو بھلا یہ توبہ تو کیا کرتا، یہ تو اور گناہوں پہ جرأت کرتا چلا جاتا۔ اس سے پہلے کہ تم یہ سمجھو میں ایسا گناہگار کہ اللہ مجھے معاف نہ کرے، قرآن پاک کی اس آیت کو بھی تو پڑھ لو جو میرے رب نے کہا الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ اگر تم نے اللہ سے توبہ اور استغفار کی تو اللہ رب العزت والجلال تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا، صرف یہی نہیں بلکہ تمہاری سیئات کو، تمہاری خطاؤں کو، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔ یہ ایک اور انعام بیان کیا کہ گناہ کو بھی نیکیاں بنا دیا اللہ رب العزت نے، اور کہا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تو بڑا معاف کرنے والا ہے اور بڑا بخشنے والا، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ احد کی برابر کسی کو ثواب دے دے، کوئی روک نہیں سکتا، کسی کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ یہ میرے رب کی طاقت ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، سورۃ الفرقان کو پڑھو جس میں قرآن میں یہ اعلان کیا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، جس آدمی نے توبہ کر لی اور نیک کام کیے اور وہ ایمان والا بھی تھا، ہم اس کی سیئات کو، اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ ہمارے پاس یہ طاقت بھی موجود ہے، یہی نہیں کہ ہم معاف کر دیں گے، ہم اس کے گناہ بھی نیکی بنا دیں گے، اور یہ کہیں گے جتنا وزن ان گناہوں کے اندر تھا جو تو لاد کر لایا، اب اس کے بدلے میں تجھے نیکیاں ملتی ہیں۔ تو نے ہمارے ساتھ مصالحت کر لی تو ہم ڈیل کرنے کے لیے تیار ہیں، لہذا ہم تجھے وہ انعام دیں گے دنیا میں کسی کے منہ سے یا کسی کی زبان سے تو نے نہ سنا ہوگا۔ یہی نہیں، میرا رب قرآن کے اندر کہتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، اے ایمان والو، نبی جی ایمان والوں سے کہہ دیں، اے ایمان والو، تم جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے اور اب وہ شرمندہ ہیں اور اب وہ پچھتا رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری توبہ قبول نہیں ہوگی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، یعنی اللہ تو معاف کر دیں گے، شرط یہ ہے کہ توبہ تو ہو، شرط یہ ہے کہ استغفار تو ہو، رب کے سامنے ہاتھ تو پھیلاؤ اور یہ تو کہو میں اقراری مجرم ہوں، عدالت کے اندر حاضر ہو چکا ہوں، تیری پکڑ سے میں ڈرتا ہوں، قیامت کی پکڑ کا مجھے ڈر ہے، قبر کے دبانے کا مجھے ڈر ہے، اور قبر جو ایک مجرم کے ساتھ حشر کرتی ہے اور اس کی چیخ و پکار دنیا کا کوئی آدم زاد نہیں سن سکتا، مجھے اس بات کا ڈر ہے، اس سے پہلے کہ میں قبر کی گود میں رکھا جاؤں، اس سے پہلے کہ وہ میری پسلیوں کو مسل دے، اے رب مجیب، اے گناہوں کو بخشنے والے رب، میں تیرے ساتھ مصالحت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، بلکہ میں نے تو قرآن کے اندر یہ بھی پڑھا انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے تو مایوس وہ ہوتے ہیں جو مجرم اور سزاوار ہوتے ہیں، اللہ سے مایوسی نہیں، کیونکہ اللہ کی عدالت دنیا کی عدالت نہیں، اور میرا رب دنیا کا کوئی چیف جسٹس نہیں، بلکہ میرا رب تو حاکم الحاکمین ہے، جن کے خلاف کبھی مقدمہ چل ہی نہیں سکتا ہے، ان سے کوئی پاس پرس نہیں کرتا، لہذا ان کی رحمت سے مایوس مت ہو۔
تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، قرآن کے اندر یہ بیان کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، اللہ کی محبت چاہیے تو رسول اللہ کی اطاعت۔ جی ہاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تمام احکام کے اندر، احکامات اور تعلیمات کو تو چھوڑیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے اندر، جس کے اندر اللہ رب العزت نے بھلائی اور خیر کو چھپا کر رکھا ہے، ہماری نگاہوں میں چھوٹی ہو سکتی ہے لیکن عالم آخرت کے اعتبار سے ایک ایک سنت بہت بڑی ہے۔ مسواک کی سنت کو لے لیجئے، مسواک کی سنت، مسواک جو لکڑی کی ہوتی ہے، لکڑی کا برش جس کو آپ مسواک کہتے ہو، حدیث کے اندر جس کو کہا سواک یا مسواک، اور جس کا مطلب ہے دانت صاف کرنا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ درجے کی سنت ہے۔ آج کا زمانے میں تو اس کی جگہ پیسٹ اور برش استعمال ہو رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ٹوتھ پیسٹ اور برش کس کی ایجاد ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ مکروہ ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ٹوتھ پیسٹ استعمال کر رہے ہو تو کیا سنت کی نیت سے کیا مسواک استعمال نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ بخاری شریف کی روایت نہیں ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، رواہ البخاری۔ اگر مجھے اپنی امت پر اندیشہ اور خطرہ نہ ہوتا، مشقت میں پڑ جانے کا ڈر نہ ہوتا، تو میں تو اپنی امت کے ایک ایک ایمان والے پر ہر نماز کے وقت میں مسواک کو سنت قرار دے دیتا۔ میں تو یہ کہتا کہ بغیر مسواک کیے نماز میں مت آنا، میں تو یہ حکم جاری کر دیتا کہ مسواک ہی اب تمہاری وضو کا حصہ بن چکا ہے، مگر مجھے ڈر ہے تم کھیت کھلیان میں مسواک کہاں سے پاؤ گے، یا تمہارے پاس مسواک نہ ہوئی، اس لیے میں نے بھلے ہی اس کو لازم نہ کیا ہو لیکن مجھے دیکھ کر تو سمجھو کہ میں ہر نماز کے لیے مسواک کرتا ہوں۔ تمہاری ماں حضرت عائشہ ہر نماز کے لیے مسواک کرتی ہیں۔ یہ نبی کا طریقہ کیا بتا رہا ہے کہ کائنات کی مرد ہو یا پھر کوئی عورت ہو، اے مردوں اور عورتوں تمام کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اس سنت کے اندر ضروری ہے۔ یہ کوئی چھوٹی سنت نہیں ہے، اس کے اندر طبی فوائد کتنے ہیں، اس پہ بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں۔ طبی فوائد کو بھی چھوڑو، حکماء نے کیا لکھا ہے اس کو بھی چھوڑ دو، فلاسفر کیا کہتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دو، اور اس کے دانتوں سے کیا فائدے ہیں اس کو بھی چھوڑ دو، سارے فائدوں کو چھوڑ دو، اپنی نگاہ یہاں لگا کر لگاؤ، فائدے سے ہٹ کر یہ میرے نبی کی سنت ہے، اب مجھے کوئی پتہ نہیں اس میں فائدہ ہے یا جو بھی ہے، جو میرے نبی کی سنت ہے تو سنت ہے، اب میں سنت سمجھ کر ہی اس کو استعمال کروں گا۔ فوائد کو تو چھوڑیے، اور فوائد اگر جاننا چاہتے ہو تو اٹھاؤ حجت الاسلام حافظ الدنیا حضرت شیخ زکریا کی فضائل اعمال، جو انہوں نے اس کے اندر لکھا کہ تم جانتے ہو سنت کے فوائدوں میں سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ موت کے وقت میں اللہ رب العزت والجلال کی طرف سے مسواک کرنے والے انسان کو کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ کیا یہ فائدہ نہیں ہے؟ ارے یہ کتنا بڑا فائدہ ہے، یہ تو اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اس کے برابر فائدہ تو میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ جس نے پوری زندگی کلمے کے پیچھے گزار دی، اگر آخری وقت میں بھی کلمہ نصیب نہ ہوا تو اس کی زندگی تو آندھی اور طوفان کے اندر چلی گئی، لیکن میرے نبی نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایسے آڑے وقت میں جب کہ کوئی پرسان حال نہ ہوگا، مسواک کرنے والے انسان کو اللہ رب العزت والجلال آخری وقت میں کلمے کی توفیق دے دیں گے۔ یہ ایک سنت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اتنی قیمتی ہے، عمل کرنے والا تو ہو۔ زمانہ ہے امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب کا، اور حضرت نے حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کی ایک جماعت بنائی اور ان کو امیر المجاہدین کے طور پر ملک مصر کی طرف روانہ کیا کہ بھئی مصر کے اندر بڑی دجالی اور غداری پھیل رہی ہے، نہ کوئی اقلیت سکون سے ہے، نہ کوئی دلت سکون سے ہے، آخر یہ چاہ کیا رہے، نبی کا فرمان ان کی زندگی میں کیوں نہیں آ رہا، آخر یہ ظلم و زیادتی سے ہاتھ کیوں نہیں روک رہے؟ اس لیے خلیفۃ المسلمین نے یہ کہا کہ ان کے ہاتھوں کو ان کے تن سے جدا کر دو، جس سے یہ لوگوں معصوموں پر ظلم ڈھا رہے ہیں۔ حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ مجاہدین کی یہ جماعت لے کر ملک مصر کے اندر چلے گئے، اور ان کے آنے کی خبر سن کر یہ ظالمین قلعے کے اندر قید ہو گئے۔
ایک مہینے تک مقابلہ چلتا رہا اور ملک مصر کی وہ قلعے کی فصیلوں اور اس کی دیواروں پہ سے یہ ظالمین اور غدار پتھر پھینکتے رہے، لیکن ایک مہینے تک جنگ کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، اور اس کے امیر المجاہدین حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اور صحابہ اکرام کے بچے اور صحابہ اکرام خود اس جماعت کے اندر موجود ہیں۔ ایک مہینہ گزر گیا لیکن جنگ کا کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ تب عمر بن خطاب کو اندیشہ ہوا اور ایک خط لکھا اور یہ کہا، اے امیر المجاہدین عمرو بن العاص، یاد رکھو میں تو یہ سوچ رہا تھا ملک مصر جلد فتح ہوگا اور تم جلد لوٹ کر آنے والے ہو، لیکن تمہیں تو ایک مہینے کی مدت گزر گئی مصر میں۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جو نقشہ اور جو ترتیب ہم نے بتائی ہے اس کے مطابق تو قلعہ ایک دن میں فتح ہو جانا چاہیے تھا۔ ایک مہینے کا کیا مطلب ہے؟ اے امیر المجاہدین عمرو بن العاص، ایک مہینہ لگ گیا ہے تو میرے خط میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اس میں غور کرو۔ نمبر ایک، یا تو کسی مجاہد کے من میں ملک مصر کے باغات اور اس کی زمینوں کی طمع اور لالچ دل میں گھر کر گئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو لالچ اور طمع کے چلتے کبھی تم ملک مصر پر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر دو، یا تو تم میں سے کوئی ریاکار بن چکا ہے اور اگر ریاکاری کے ساتھ تم کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ نمبر تین، یا تو پھر نبی کی کوئی سنت تم سے چھوٹ رہی ہے اور نبی کی کوئی سنت چھوڑ کر اگر تمہیں ملک مصر اور ایجپٹ مل جائے تو یہ بہت گھاٹے کا سودا ہے، کیونکہ نبی کی ایک سنت کی قیمت زمین و آسمان سے زیادہ ہے۔ سوچو تم کیا چیز چھوڑ رہے ہو۔ خط پہنچا حضرت عمرو بن العاص کے پاس اور تمام فوجیوں کو انہوں نے جمع کیا اور یہ کہا، آؤ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین نے ہمیں کچھ ہدایات دی ہیں، ان کو سنو نیک نیتی کے ساتھ۔ اور حضرت نے سنایا، اور جب خط سنایا تو لشکریوں نے اور فوجیوں نے یہ کہا، الحمدللہ ملک مصر کی زمین اور اس کے باغات کا ہمیں کوئی طمع اور لالچ نہیں ہے۔ جب سے ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے سونے اور چاندی ہمارے سامنے پتھر اور کنکر بن چکے ہیں، ہم نے ان سب پہ ٹھوکر مار دی ہے۔ نبی کا کلمہ پڑھ کر ہم نے یہی تو سیکھا ہے، جس کی زندگی میں نبی کا طریقہ نہ ہو، سونے اور چاندی کے کتنے بھی ڈھیر ہوں، اس کی زندگی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے۔ ہم میں سے کوئی ریاکار نہیں ہے الحمدللہ۔ جب سے ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے ہماری زندگی کا مقصد ایک ہے، اور وہ یہ کہ خالصتاً اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے یا تو ہم جان دے دیں گے یا جان لے لیں گے۔ ہماری نگاہوں کے اندر روپے اور پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہمارا مقصد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو کائنات کے اندر پہنچانا، اور عام انسانوں کو، مخلوقوں کو، پریشان حالوں کو، مظلوموں کو ان کی زندگی دلانا، اور جو ظالم ظلم کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں کا گردن سے صفایا کرنا۔ یہ دو چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں۔ رہی تیسری چیز، نبی کی کون سی سنت چھوٹ رہی ہے، تو انہوں نے کہا حضرت عمرو بن العاص سے کہ اے امیر المجاہدین نبی کی ایک سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ کون سی سنت؟ کہا کہ چونکہ ایک مہینے سے لگاتار ان سے مقابلہ اور مقاتلہ ہے، اور مقابلے اور مقاتلے میں ڈھنگ سے انہوں نے نماز نہیں پڑھنے دی، ڈھنگ سے انہوں نے ہمیں وضو تک نہیں کرنے دیا، ہمیں مسواک تک نہیں کرنے دی۔ ہم نے غور کرنے سے اس بات کو جانا کہ نبی کی ایک سنت چھوٹ رہی ہے اور اس کا نام ہے مسواک۔ تو امیر المجاہدین حضرت عمرو بن العاص نے کہا، تو سوچتے کیا ہو؟ ملک مصر کی طرف دیکھ رہے ہو یا فرعون کے قلعے کی طرف دیکھ رہے ہو؟ ہمیں قلعے کی ضرورت نہیں ہے، قلعے سے پہلے نبی کی سنت کی ضرورت ہے۔ تم سوچ کہہ رہے ہو مسواک کیوں نہیں کر لیتے؟ جب تم سے یہ سنت چھوٹ رہی ہے تو اس سنت کو تم نے ادا کیوں نہ کیا؟ ہمیں ظالم سے زیادہ تو شیطان جو ہمارا دشمن ہے اس کے پیتروں سے ہمیں پیتروں سے باخبر رہنا چاہیے تھا۔ امیر المجاہدین کے ایک اشارے پر صحابہ اکرام کی جماعت نے مسواک شروع کی اور اپنے دانت صاف کرنا شروع کیے۔ میں یہ نہیں کہتا وہ دانت صاف کرنا شروع کیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے نبی کی ایک سنت کو ادا کرنا شروع کیا۔ یہ ہے ایک قیمت۔ صحابہ اکرام نے جیسے ہی اپنے منہ کے اندر مسواک دوائی، تاریخ تبری اٹھاؤ اور اس کو پڑھو، اور انہوں نے اپنے دانت صاف کرنا شروع کیے اور نبی کی ایک سنت اور اس پر روتے روتے یہ کہا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ایک مہینے سے ہم نبی کی سنت کو بھولے بیٹھے تھے، اے اللہ تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ تو ظالموں کا ایک آدمی جاسوس وہاں گھوم رہا تھا، اس نے جب دیکھا صحابہ اکرام اپنے دانت صاف کر رہے ہیں تو اس نے یہ سمجھا کہ صحابہ اکرام تو دانتوں کو تیز کر رہے ہیں۔ بھئی تیر تلوار میں دھار لگاتے ہوئے دیکھا، دانتوں میں دھار لگا رہے ہیں، یہ نبی کے دیوانے ہی ہو سکتے ہیں۔ دانتوں میں دھار کون لگاتا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا تو یہی مطلب نکلا کہ اگر ہم پر انہوں نے غلبہ پا لیا تو یہ ہمیں کچا چبا جائیں گے، یہ ہمیں چھوڑیں گے نہیں۔
دانت تیز کر رہے ہیں یہ، اور ڈر اس کے من کے اندر بیٹھ گیا اور وہ قلعے کے اندر گیا اور اپنے ساتھیوں کو اور اپنے سرگنا کو جا کر بتایا کہ وہ دانت تیز کر رہے ہیں، اگر غلبہ پا لیا تو ہماری ٹکا بوٹی کر دیں گے، لہذا ہمیں ان سے نہیں ٹکرانا چاہیے۔ ادھر صحابہ اکرام سنت کی نیت سے اپنے دانتوں میں مسواک استعمال کر رہے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور من جنیق کا استعمال کیا، ملک مصر کے اس قلعے کی فصیلوں کو توڑ کر ڈال دیا اور ظالم بھی گرفتار کر لیے گئے۔ وہ ایک سنت جو صحابہ اکرام سے چھوٹ رہی تھی، اللہ نے اس کے نتیجے میں قلعے کو فتح کروایا، ملک مصر بھی ان کے ہاتھ میں چلا گیا اور وہاں کی رعایا کو بھی امن اور چین اور سکون نصیب ہوا۔ یہ ایک سنت کی قدر ہے، یہ ایک سنت کی طاقت ہے۔ یہی نہیں، ملک مصر جب فتح ہوا، حضرت عمرو بن العاص نے باقاعدہ اسلامی چھاونی کی اس کو حیثیت دے دیا اور اسلامی قوانین نافذ ہوئے۔ تو حضرت دیکھ رہے ہیں ایک وقت میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک لڑکی کو دلہن بنا کے لے کے جا رہے ہیں اور پیچھے باجا اور گاجا اور روتے ہوئے بھی جا رہے ہیں، بلکتے ہوئے بھی جا رہے ہیں۔ حضرت نے کہا لے کے کہاں جا رہے ہو اس لڑکی کو؟ تو کہا کہ دریائے نیل کے اندر ڈالنے کے لیے۔ کہا بھائی کیا گناہ کیا اس نے؟ گناہ کی جتنی بھی حدود ہیں وہ تو شریعت میں بیان کی ہیں، تمہارے کہنے سے کوئی گناہ گار یا کوئی جو ہے کوئی سزا تھوڑی ثابت ہوگی، سزا تو قرآن کے ماتحت ثابت ہوگی۔ تو کہا نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہاں کا رسم، یہاں کا رواج ہے کہ جب ملک مصر کی دریا میں ایک نئی نویلی لڑکی کو پھینکا جاتا ہے تو 1 سال تک پانی چلتا رہتا ہے۔ امیر المجاہدین، اگر لڑکی کو نہیں ڈالا گیا، دریا کے اندر پانی نہیں آئے گا، ہماری فصلیں ختم ہو جائیں گی، انسان تو کیا جانور تباہ ہو جائیں گے اور قحط سالی پڑ جائے گی۔ حضرت عمرو بن العاص نے کہا کہ میں ایک نبی کا دیوانہ ہوں اور یہاں اسلام آ چکا ہے، ہماری نگاہوں کے سامنے تم کسی دوشیزہ کی جان لے لو، کسی معصوم کو موت کے گھاٹ اتار دو، یہ ہو نہیں سکتا ہے۔ جب تم کرتے چلے آ رہے ہو یہ تمہارا طریقہ ہوگا، اور جب اس کی باغ ڈور صحابہ اکرام کے ہاتھ میں ہے تو جب تک قرآن اور نبی کا دستور اس بات کو ثابت نہ کر دے کہ اس کے اندر ثبوت پائے جا رہے ہیں یا نہیں، گواہ اور بینات پائے جا رہے ہیں یا نہیں، تم کسی معصوم کی جان نہیں لے سکتے۔ تم ایک لڑکی کی جان لے کر تمام جانوروں اور اپنے بارے میں نہیں سوچ سکتے۔ اسلام ان تمام جہالت کو مٹا کر ختم کرتا ہے، لہذا جب تک میرا دوسرا آرڈر نہ آ جائے، خبردار کسی نے کسی لڑکی کو دریائے نیل کے اندر ڈالا تو ہم اس پورے قبیلے کی صفائی کر دیں گے۔ حضرت عمرو بن العاص اس سلسلے میں پریشان تھے کہ ایک زمانے سے لڑکی مصر کے دریا میں ڈالی جا رہی ہے، بتاؤ آخر ہے کیا؟ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب کو خط لکھا کہ حضرت میں ملک مصر میں ہوں، یہاں تو یہ صورتحال ہے، ہر سال ایک لڑکی کو خریدا جاتا ہے اور کوئی بیچنے والا بھی ہر سال مل ہی جاتا ہے، دلہن کا جوڑا پہنا کر آراستہ پیراستہ کر کے اسے لے جایا جاتا ہے اور دریا کے اندر پھینک دیا جاتا ہے، تڑپ کر وہیں اس کی جان چلی جاتی ہے اور 1 سال تک پھر دریائے نیل میں پانی آتا رہتا ہے، اس کے بعد میں بند ہو جاتا ہے۔ حضرت یہ کیا رسم ہے؟ عمر بن خطاب کو جلال آ گیا اور خط لکھا، اور اس کے اندر اوپر یہ لکھا ہوا تھا عمر بن خطاب کی طرف سے عمرو بن العاص کے نام، جیسے ہی تمہارے ہاتھ میں یہ خط پہنچے دریائے نیل کے حوالے کر دینا، میرا جواب دریائے نیل کو مل جائے گا۔ حضرت عمر بن خطاب کا یہ خط پہنچا اور عمرو بن العاص نے اٹھا کر دریائے نیل کے اندر ڈال دیا۔ لوگوں نے صبح کو جب اٹھ کر دیکھا تو 16 ہاتھ پانی اسی دریائے نیل کے اندر تھا جہاں پانی کا نام و نشان نہ تھا، اور وہ زمانہ اور آج کا زمانہ ہے۔ میرا ماننا تو یہ ہے کہ قیامت تک وہ دریا چلتا رہے گا، اس لیے کہ اس میں خط ڈالنے والا کون تھا؟ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب، رسول اللہ کا دیوانہ، جنہوں نے تمام جہالت کو توڑ دیا، دین کی سر بلندی کے لیے تمام رسموں کو توڑ کر چکنا چور کر دیا۔ ان کی نگاہوں کے سامنے واہیات اور خرافات کی کوئی اہمیت نہ تھی، اگر ان کی نگاہوں میں کوئی تھی، طاقت تھی اور کسی کی وقت تھی تو وہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اے مسلمانوں، جانتے ہو اس خط کے اندر لکھا ہوا کیا تھا؟ امیر المؤمنین نے اس کے اندر تحریر کیا تھا اور ان کے الفاظ کیا تھے؟ تو اٹھاؤ تاریخ طبری یا البدایہ والنہایہ، اس کے اندر لکھا ہوا یہ تھا، ان کانت تجری من قبلک
فلا تجری وإن كان اللہ یجریک فأسأل اللہ الواحد القہار فی ان یجریک۔ اے دریائے نیل، اگر تو خود چلتا تھا، خود چلتا ہے تو تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں تو بھی ایک مخلوق ہے، میں بھی ایک مخلوق ہوں، تیری باغ ڈور بھی رب کریم کے ہاتھ میں ہے، میری باغ ڈور بھی رب کریم کے ہاتھ میں ہے، ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تو صرف ایک دریا ہے، ہمارا رب نہیں ہے اور کسی کا معبود نہیں ہے۔ اور اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ تو اس دریا کو چلا دے اور قیامت تک کے لیے جہالت کی رسموں کو توڑ دے۔ حضرت عمر بن خطاب کا یہ جلالی خط سن کر دریائے نیل وجد میں آ گیا اور قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے اس کے چلنے کا فیصلہ کر دیا۔ یہ طاقت کہاں سے آئی؟ کہ یہ نبی کا طریقہ نہیں تھا کہ انہوں نے ان کے زندگی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہ تھی، ورنہ ان کا جلالی خط سن کر دنیا کی کون سی چیز موجے لے سکتی ہے؟ وہ تھے عمر بن خطاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے، اور وہ صحابہ اکرام کے دیوانے جنہوں نے ایک ایک سنت کو ادا کیا، تو اللہ رب العزت والجلال نے اس کے ثمرات ان کی نگاہوں کے سامنے ظاہر کیے۔ یہی نہیں، ملا جیون علیہ الرحمہ کا زمانہ ہے، اسی ہندوستان کی بات ہے، اور انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے نور الانوار کے نام سے، ہندوستان کے تمام مدارس کے اندر داخل نصاب ہے اور اس کو پڑھے بغیر کوئی عالم بھی نہیں بن سکتا۔ اصول کی ایک کتاب ہے، تمام مدارس کے اندر پڑھائی جاتی ہے۔ ملا جیون کی یہ کتاب مشہور ہے، پڑھا رہے تھے اور بادشاہ کا لڑکا بھی مولویت پڑھ رہا تھا۔ بادشاہ کے کان بھر دیے کسی نے ملا جیون کی طرف سے، تو بادشاہ نے پولیس کی ایک ٹکڑی بھیج دی کہ انہیں اٹھا لو۔ اب درباریوں میں ملا جیون کا ایک مرید بھی تھا، دوسرے راستے سے بھاگ کر آیا اور یہ کہا کہ حضرت آپ یہاں سے کہیں چھپ جائیے، بادشاہ آپ سے نہ جانے کس بات پر خفا ہے، اگر آپ کو گرفتار کر لیا تو بادشاہوں کے مزاج موسم کی طرح ہوتے، کوئی پتہ نہیں کیا کرے، کیونکہ آپ زندہ رہیں گے تو آپ سے شریعت سنت کی باتیں سیکھتے رہیں گے، آپ کا زندہ رہنا زیادہ ضروری ہے، بادشاہوں کا نہیں۔ آپ کہیں چھپ جائیے، تو حضرت نے کہا ایسی بات ہے؟ اس نے یہ تک نہ پوچھا کہ میرا گناہ کیا ہے، عجیب کان کا انسان ہے۔ تو کہا اگر ایسی بات ہے اور اس نے اپنی فوج بھیج دی ہے تو وہی ہمیں بھی اپنی فوج لینی چاہیے، وہ اپنے انتظام کر رہے ہیں۔ کہا لاؤ لوٹے میں پانی تو لاؤ، میں وضو تو کر لوں۔ تو مرید نے کہا حضرت وضو کر رہے ہیں اور وہ بھی ایسے وقت میں، آپ کہیں چھپ جائیے، آپ کے وجود کی ضرورت ہے۔ حضرت نے فرمایا ارے بھائی میرے نبی کا فرمان ہے الدعاء سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ بادشاہ نے ہتھیار لے لیے، پولیس نے ہتھیار لے لیے، کمانڈرز نے ہتھیار لے لیے، کیا میں اپنا ہتھیار نہ لوں؟ کیا میں نبی کا طریقہ اختیار نہ کروں؟ کیا میں اللہ پاک سے دعا نہ کروں اور یہ نہ کہوں کہ اللہ میں مظلوم ہوں تو میری حمایت فرما؟ کیا میں ایسے ہی گرفتار ہو جاؤں؟ اللہ سے کچھ تو کہوں، میں اللہ سے دعا کروں گا، کیونکہ نبی نے یہ فرمایا مظلوم کی دعا بد دعا آسمان کو چیرتے ہوئے عدالت کے اندر حاضر ہوتی ہے اور اللہ رب العزت والجلال ظالم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کرتا ہے۔ میں بھی تو ہتھیار لے لوں چھپنے سے پہلے۔ اب بادشاہ کا لڑکا وہاں سبق میں تھا ہی، بھاگ کے گیا، عالم پناہ یہ آپ کیا کر رہے ہو؟ میرے استاد کو گرفتار کروا رہے ہو، ابھی تو وہ وضو کرنا ہے، ان کو منا لیجئے۔ اگر نفل نماز انہوں نے پڑھ لی اور اللہ پاک سے دعا کر لی، اور میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی، وہ مظلوم ہے، مظلوم کی دعا بہت قبول ہوتی ہے، میں آپ کا بیٹا ہوں، کیا آپ مجھ پہ وشواس نہیں کریں گے؟ بادشاہ نے کہا میرے بیٹے تو عالم ہے، میں تیری بات ماننے کے لیے تیار ہوں، تو جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یاد رکھو اگر انہوں نے دعا کر دی یا بد دعا کر دی تو تمہاری سلطنت کے ٹکڑے ہو جائیں گے، اس سے پہلے کہ وہ بد دعا کریں ان کو جا کر منا لو۔ کہاں بات چل رہی تھی حضرت ملا جیون علیہ الرحمہ کے اٹھانے کی اور ان کو گرفتار کرنے کی اور سولی پر چڑھانے کی، اور کہاں 2 منٹ کے اندر بادشاہ ان کے پاؤں میں پڑا ہے اور انہوں نے یہ کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، بڑی مصیبت سے تو نے بچا دیا، ابھی تو میں نے سنت کو ادا بھی نہیں کیا جب یہ حال ہے، اگر میں سنت ادا کر لیتا تو پھر کیا حال ہوتا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں سنت میں رکھا کیا ہے؟ تم یہ کہہ رہے ہو سنت میں رکھا کیا ہے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ملک مصر فتح ہوا ایک سنت سے، ملا جیون کی زندگی بچی ہے ایک سنت سے، اور ہندوستان کا ملک بچا ایک سنت کی قدردانی سے۔ تم یہ کہہ رہے ہو کہ سنت کے اندر رکھا کیا ہے؟ زمانہ موسیٰ علیہ السلام کا، اور اس زمانے کے اندر بڑی قحط سالی اور خشک سالی پڑی ہوئی تھی، تو قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہو کر آئی، کہا کہ حضرت جانور انسان سارے مر جائیں گے اگر یہی چلتا رہا، اللہ پاک سے دعا کیجیے، آپ تو کلیم اللہ ہو، اللہ سے بات چیت بھی کرتے ہو۔ تو حضرت نے کہا کہ پوری برادری یا پوری قوم کل جمع ہو کے آنا، ہم شہر سے جنگل چلیں گے اور اللہ پاک سے دعا کریں گے۔ وقت موعود پر جب سب آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر جنگل میں نکل گئے کہ چلو
کہہ لیجیے استسقاء کی دعا کہہ لیجیے، استسقاء کی نماز کہہ لیجیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اور وہ الفاظ استعمال کیے اللہ کو منانے کے لیے، زمین و آسمان ہل گئے مگر بارش کی ایک بوند نہیں۔ مگر نبی تو نبی ہوتے ہیں، کیونکہ نبی عام انسان کی طرح تھوڑی ہوتے ہیں، نبی تو بڑے جگر والے ہوتے ہیں۔ نبی نے بتایا کہ دیکھو بھائی مایوس مت ہونا، کیونکہ بارش تو رب ہی کریں گے، ان کے علاوہ تھوڑی کوئی کرے گا، ہم کل آ جائیں گے۔ کل آئے، پرسوں آئے، 40 دن تک جنگل میں آ کر دعا مانگتے رہے۔ 40 دن گزرنے کے بعد میں اللہ سے کہہ رہے ہیں، یا اللہ آپ کیا چاہ رہے ہیں؟ اگر آپ اس امت کو ہلاک کرنا چاہ رہے ہیں تو یا اللہ مجھے بتا دیجئے، میں رات دن ایک کر دوں گا ان کی اصلاح میں، آپ ان کو ہلاک مت کیجئے۔ یا اللہ آپ کا ارادہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے وحی بھیجی، اے موسیٰ میرا ارادہ تو یہ ہے کہ تمہاری قوم کے اندر ایک آدمی برابر 40 دن سے آ رہا ہے اور وہ 40 سال سے لوگوں کی غیبت کے اندر مبتلا ہے، وہ آدم خور ہے، غیبت کر کے لوگوں کا گوشت کھاتا ہے، میری اس سے ناراضگی چل رہی ہے، اس منحوس کے ہوتے ہوئے بارش کی ایک بوند نہیں پڑ سکتی ہے، موسیٰ اسے اپنی جماعت سے باہر نکال دو۔ حضرت موسیٰ کو تو جلال آ گیا اور یہ کہا کہ آدم خور جو غیبت اور چغلی کے مرض میں مبتلا ہے، تو آدمیوں کا گوشت کھا رہا ہے، یہاں سے نکل کر چلا جا، اللہ کی مخلوق کو مت ستا۔ موسیٰ علیہ السلام کی آواز پر جب کوئی نہ اٹھا تو انہوں نے دوسرا جلالی آواز لگایا اور یہ کہا، اے ظالم یاد رکھ، اگر تم مجمع سے نکل کر نہ گیا تو میں اللہ سے تیرا نام اور پتہ بھی معلوم کر لوں گا، اس وقت تیرا کیا حشر ہوگا شاید تجھے اندازہ نہیں ہے۔ اب اس آدمی نے چاروں طرف دیکھا، تمام راستے بند ہیں، اگر میں اٹھ کر جاتا ہوں پبلک مجھے جان سے مار دے گی، کہے گی کہ اس سے بڑا منحوس کون ہوگا، کب سے چھپا بیٹھا۔ سارے راستے بند ہوتے تو ایک راستہ کھلا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ سب راستے بند، دائیں بائیں بند، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، وہ تو میرا ایڈریس پتہ حاصل کر ہی لیں گے کیونکہ پیغمبر ہیں۔ اب میں کیا کروں؟ اب میرے لیے تو سارے دروازے بند ہیں، لیکن ایک عدالت ابھی کھلی ہوئی ہے۔ اس نے یہ کہا، اے رب کیا میں آپ کا بندہ نہیں ہوں؟ آپ مجھے معاف فرما دو، میں 40 سال سے غیبت کر رہا ہوں، ہاں میں آدم خور ہوں، لیکن کیا آپ معاف کرنے والے نہیں ہو؟ مجھے معاف فرما دو، میں نے اپنی زبان پر تالا لگا لیا، آج کے بعد غیبت نہیں سنو گے، اس لیے مجھے معاف کر دو۔ کیا میں موسیٰ کا امتی نہیں ہوں؟ اگر ہوں تو مجھے معاف کر دو۔ کیا آپ نے نہیں کہا کہ میں ہر انسان کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر وہ توبہ کرے تو میں آ گیا توبہ کرنے کے لیے۔ اے اللہ اگر تو میری توبہ قبول کرتا ہے تو کر، اے اللہ پاک مجھے معاف فرما، اس لیے کہ میں جانتا ہوں آپ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ وہ جلالی دعا کی مجمع کے اندر ابھی تیسری آواز موسیٰ علیہ السلام لگا بھی نہیں پائے تھے، پورا آسمان بادل سے بھر گیا، وہ جل تھل بارش ہوئی ہے، ساری زمین کے اندر ہریالی، لوگ بارش کی شکایت کر رہے تھے، پانی کھڑا زمین پہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، کہا یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ وہی آئی تھی کہ وہ جب تک ظالم جائے گا نہیں بارش نہیں ہوگی، ظالم نہیں گیا ابھی تک، میری نگاہیں اس کو تلاش رہی ہیں، پورا مجمع اس کو دیکھ رہا ہے، جب وہ ظالم نہیں نکلا ہے مجمع سے تو بارش اب کس کے طفیل میں ہوئی ہے؟ یا اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے وحی بھیجی کہ جس ظالم کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اب اسی کی وجہ سے بارش کر رہے ہیں۔ کہا کہ اس کی وجہ سے، ہاں میرے رب نے کہا ہاں اس کی وجہ سے، اب وہ مجھ سے مصالحت کر چکا ہے، اے موسیٰ اب اس کی اور میری دوستی ہو چکی ہے، اے موسیٰ اب اس نے مصالحت کر لی ہے، اے موسیٰ اب اس کی میری اور بات چیت بن چکی ہے، اب وہ اپنی ڈگر کو بدل چکا ہے، جب وہ نیک بن چکا ہے تو اب مجھے بارش کر دینی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ 40 سال کا گنہگار 1 منٹ میں ولی کامل بن گیا، مجھے بھی تو بتا دو، میں اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، میں بھی تو اس کو دیکھ لوں۔ تو میرے رب نے کہا نانا، اے موسیٰ میں اس کا نام بتا دوں یہ نہیں ہو سکتا، میں اس کا پتہ بتا دوں یہ بھی نہیں ہو سکتا، میں اس کے عیب کھول دوں یہ بھی نہیں ہو سکتا، جب میں نے اس کو معاف کر ہی دیا تو میں اس کا نام بتا کر اس کو رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ ختم کرو موسیٰ، اب بات آئی گئی کرو، توبہ تو کرو، رب مجیب کے سامنے مانگو۔ تو اللہ رب العزت نے یہی تو کہا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو رسول اللہ کی اطاعت تو کرو، جب رسول اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی تو کس منہ سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے؟ برادری کو چھوڑ دو، خاندان اور قبیلوں کو چھوڑ دو جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر تمہیں رسول اللہ کا طریقہ یاد نہ آئے تو اپنے شہر کے قبرستان میں چلے جاؤ اور دل کے اخلاص کے ساتھ ایک چکر لگا لو، وہاں جا کر دیکھنا بڑی بڑی بات والے اور مونچھ والوں کو قبریں کھا گئی ہیں، جاؤ دیکھ لینا جا کر، اور ان کی آواز پر گورے غریبے میں آواز بھی دے دینا کہ تمہارا کیا حشر ہے، کائنات کے رب کی قسم اس قبر سے تمہیں کوئی آواز نہیں مل سکتی ہے۔ یہ ہے
مفتی یاسین ہو یا دنیا کا کوئی عالم ہو، تمام مرض کو بیان کرے گا. سوال یہ ہے مرض بیان کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. مرض کی دوا تو ہو، جو نبی نے بیان کی وہ دوا تو استعمال ہو، وہ ٹونک تو استعمال ہو، وہ دوائیں تو استعمال ہو، وہ کیپسول تو استعمال ہو، وہ ادویہ تو استعمال ہو، وہ نبی کا طریقہ تو استعمال ہو، جبھی تو کوئی حل نکلے گا. اگر رات دن روتے رہو گے پریشانی پریشانی تو اس سے کیا حل نکل سکتا ہے؟ کیا اس کا نام عقل مندی ہے؟ سوچو میرے بھائیو، سوچو. نبی کی ایک ایک سنت کو زندگی میں اتارو. انشاءاللہ ایک ایک سنت کے اندر وہ طاقت ہے کہ اللہ رب العزت والجلال دونوں جہان کی کامیابی عنایت فرمائیں گے. اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.